اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، آج ایک بار پھر ایک اور نام نہاد علامہ اور ذاکر کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس کا نام ہے آصف علوی۔ اس آصف علوی بندے نے کل 24 رمضان المبارک کو اپنے یوم پیدائش کا دن منایا ہے، اور کیک کاٹ کر اس نے خوشی منائی ہے، اور اس کے چاہنے والے اور اس کا درس سننے والے اور اس کے جو پیروکار ہیں انہوں نے اس کو مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ تو اس کی اصلیت میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ کیا 24 رمضان کو آپ خوشی منا سکتے ہیں، اور 24 رمضان کو آپ کی خوشی کس کام کی؟ کیونکہ آپ ہی نے کئی سالوں سے منبر حسین پر آ کر عام مومنین کو، عام ملت تشیع کے سادہ لو انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہا ہے کہ عید الفطر نہیں منانی چاہیے کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا 10واں ہے۔ آپ نے عید الفطر سے منع کیا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا حوالہ دے کر مومنین کو گمراہ کرنے کی سازش کی ہے کہ مولا کا 10واں ہے، اور مولا کے 10ویں پر عید نہیں منانی چاہیے۔ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، آل محمد کے چاہنے والے اس کے غم میں غمگین اور خوشی میں خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ آپ کی باتیں کئی سالوں سے منبر پر سنی جا رہی ہیں، اور تیزی سے عام سادہ لو انسان اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ نے 24 رمضان کو اپنی سالگرہ کا کیک کاٹ کر اور خوشی منا کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ ایک ایجنٹ ہیں اور ایجنٹے پر کام کر رہے ہیں۔ آپ مکتب تشیع کے جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ مقصد ائمہ معصومین کی دل کو خوش کرنا نہیں بلکہ اپنی شہرت حاصل کرنا اور اپنی جیب بھرنا ہے۔ اگر آپ اس عقیدے کے مالک ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر نہیں منانی چاہیے کیونکہ مولا کا 10واں ہے، تو آپ اپنی سالگرہ بھی نہیں مناتے، کیونکہ سالگرہ آپ نے منا کر یہ واضح کر دیا، سالگرہ کا کیک کاٹ کر آپ نے واضح کر دیا کہ آپ کا مکتب تشیع سے تعلق نہیں بلکہ آپ کا نصیریت اور مشرکیت اور غالیت سے تعلق ہے۔ آپ کا تعلق فتنہ پرستوں سے ہے، آپ کا تعلق انا پرستوں سے ہے، کیونکہ آپ اگر یہ کام کرتے، آپ اگر یہ خوشی نہ مناتے تو ہو سکتا کہ بہت سارے لوگ آپ پر یہ عقیدہ رکھتے کہ بے شک اس نے جو کہا ہے اس پر عمل کیا ہے، لیکن آپ نے خود اپنی زبان پر اعتبار نہیں کیا، خود اپنے کہے ہوئے الفاظ پر کیا کہتے ہیں عمل نہیں کیا۔ آپ نے کہا 10ویں کے بعد بھی 10 دن کے بعد بھی خوشی نہیں منانی چاہیے کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کو 10 دن ہوئے ہیں۔ عید الفطر کو آپ نے ترک کروایا ہے، لیکن 3 دن کے بعد آپ نے خود اپنی خوشی منائی ہے۔ لہٰذا مومنین اکرام کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے مومنین، ان سے باز رہیں۔ ان کا مقصد علماء، مراجع، فقہا کی توہین کرنا اور اپنے آپ کو شہرت میں لے آنا اور اپنا نام کمانا ہے بس۔ ان کو کوئی تعلیم، کوئی غرض نہیں تعلیمات آل محمد سے، ان کو کوئی غرض نہیں آل محمد کے اصلی دروس سے، ان کو کوئی غرض نہیں کہ مکتب تشیع میں کیا ہوگا یا کیا بدنامی ہوگی۔ اگر ہم عید الفطر نہ منائیں تو دوسرے مسالک کے علماء یہی کہیں گے، دوسرے مسالک کے انسان یہی کہیں گے کہ اگر شیعہ عید نہیں منا رہے تو یہ واضح ہو گیا کہ شیعہ میں اور دوسرے مسالک میں فرق ہے، کیونکہ شیعہ خدا کے دن کو نہ منانے والے ہیں، لہٰذا وہ کافر ہیں۔ تو یہ سوالات اٹھتے ہیں دوسرے مذہب کی طرف سے، اور وہ ہمیں کافر بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ ہیں جو ہمیں اس طرح کے غلیظ نعرے لگوا رہے ہیں، اور ہم پر وہ کفر اس لیے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم آپ جیسوں کے وجہ سے بدنام ہیں، اور آپ جیسوں نے منبر حسینی پر آ کر، امام حسین کے پاک طیب منبر پر آ کر نجس الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کبھی آپ لوگ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ حضرت آدم کو خلق کرنے والا مولا علی، کبھی آپ جیسے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اور علی میں کوئی فرق نہیں، اور کبھی آپ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ ایسا ہے جیسا مولا علی ہے۔
तो अजीज़ान मोहतरम, इनसे बाज रहे, इनकी सारी साजिशों से बाज रहे और इनसे ला ताल्लुकी का इजहार करें। इनसे मकतब तशय्यो का कोई ताल्लुक नहीं। ये फ़कत शोहरत याफ्ता और लंदन के पैसे पर भौंक रहे हैं और उनका फ़कत मकसद ये है कि अपनी जेब को पुल किया जाए और अपने आप को शोहरत में लाया जाए और अपना नाम कमाया जाए और बाकी मजहब का जो भी नुकसान हो उनसे इसका कोई गर्ज नहीं। ये फ़कत और फ़कत एक नाम के अलावा और अंदर से इनका जो काम है वो शैतान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो दूसरे मसालिक से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। दूसरे लोग जो हमको कहते हैं वो सरियाम हमको कहते हैं, वो कहते हैं कि शिया ये है वो है। उनको सामना करना आसान है मोमिन, लेकिन इनका सामना करना आसान नहीं, क्योंकि ये हमारे अंदर में घुस कर आए हैं। हमारे लिबास में आकर हमको गुमराह करने वाले यही लोग हैं। और मैंने कुछ कल जो एक वीडियो अपलोड की थी ज़मीर अख्तर नकवी के बारे में। ये ज़मीर अख्तर नकवी ये भी इस तरह का आदमी है। इंशाल्लाह मैं आगे भी कुछ बातें आपकी खिदमत में शेयर करूंगा और ज़मीर अख्तर के जो सारी बातें हैं, सारे जो उसके अकायद हैं, सारे जो उसके करतूत हैं, कारनामे हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा और इस आसिफ अली के बारे में भी, और ये भी साबित करूंगा कि ईद मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए और क्या अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद के आइमा ने ईद मनाई है या नहीं मनाई। इंशाल्लाह उलमा की वीडियो के साथ या खुद मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, लेकिन इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इनकी ये तमाम तर जो बकवासात हैं वो ख़त्म की जाएंगी, ताकि मिंबर हुसैनी पाक रहे और इन नजिस खोरों से हमारा जो नौजवान नस्ल है, जो आइंदा आने वाली नस्ल है या मौजूदा नस्ल है, उनको एक सही अकायद मिल सके और वो सही अपने मकतबे के सही जो अकायद है उनसे इल्म हासिल कर सके और अपने आप को हर मजहब के सामने सुरखरू कर सके। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह किसी और इस तरह के वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा और इनका चेहरा बेनकाब करते रहेंगे और इनके साजिशों से हम आपको आगाह करते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।